السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید عالم نور مجسم رحمت عالم سرکار سیاح لامکان نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کیونہارے کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے جگر کے پارے حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ممبر رسول پر بڑے بڑے علماء کرام، جید مفتیان ذویل احترام جلوہ بار، بالخاص حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی سجاد عالم صاحب قطب العالم مصباحی اور دیگر علماء کرام، آپ نے مفتی صاحب کی پرزور پرمغز تقریر سماعت فرمائی ہے۔ حالانکہ میں کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، بس تھوڑا کیا دلاتا ذرا بول لیتا ہوں، تسبیح کیا ہے ان کا صدقہ یہ بھی ہے، یہ علماء کا بڑا کرم ہے، انہی کے زیر سایہ کرم، انہی کی عطا سے ذرا ہمیں بول لیتے ہیں ان کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کے قریب رہنا چاہیے۔ بے شک جتنا علماء کے ساتھ رہتے ہیں دیکھو ہمیں اتنا کریکٹ لائن پہ رہتے ہیں۔ علماء کو چھوڑے کون طبیعہ کو تعلق چلے جاتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ بھی کون سے علماء، الحمدللہ مسلک اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ویسے نہیں صحابہ بہت جانے پھر رہے ہیں، ان علماء کا بڑا کرم ہے دوستو، ان علماء کے دامن سے وابستہ رہے ہیں۔ بھی ان کو چھوڑ کو کون سی بھی دوسری جگہ گئے، تمہارے ڈیام میں گئے کہ نگشت نہیں، تمہارے ڈیام بڑا اچھا ہے، بہت سے کون کون تمہیں سفید کپڑے پہلے لگاتے ہیں، اچھے جبے گبے، جسے دیکھنے کے بعد ہمارے لوگوں کی عادت ہے کون تم نیا اچھا کپڑا پہلے گایا گئے تو دھپ دھپ ایسا گر کو پاواں پڑتا ہے انہیں کہ اس کے حدیث نہیں۔ تمہیں ڈیام کے پاس دیکھے سنگا تمہارے کنارے کنارے جو ہے اندھے بگولے بیٹھے رہتا، اجلے بگولے دیکھیں گے نہیں جی، جا کے دیکھو تمہیں 21 پیر پہ کھڑے ہو کے تسبیح بیان کرتے رہتا ہے، 21 پیر پہ۔ اس کے تمہارے ڈیام کے چھوٹے مچھلیاں پورے ڈیام میں چرچا کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ایک بڑا ولی آیا با 21 پیر پہ کھڑے ہو کو اللہ کی تسبیح اس کی عبادت کرنا، پورے ڈیام میں مشہور ہو جاتا، کیا کر کو
اللہ کا ولی آیا دیکھو ہمارے کرناٹک میں ولیاں بہت ہیں گھوڑے لے جا گڑے تو بھی اسے ولی مان کو شروع کرتا ہے ہمارے ایسے حالت سمجھ گئے. لیکن آپ ان علماء ربانی ان علماء حق کی اتباع میں رہیں انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ. تو ڈیان کے چھوٹے مچھر جا کو بڑے مچھر بولتے ہیں. اللہ کا ایک ولی آیا ہے 21 پیر کو کھڑے ہو کو کیا لباس اس کا سفید لباس ہے ایک بھی داغ نے اس کے جسم کے اوپر ہے سفید لباس میں ان کو آیا انہیں 21 پاؤں پہ کھڑے ہو کو انہیں اللہ کا ذکر کرنا سب پورے مچھیاں اس کے تابع اس میں جو بڑے مچھیاں مسل کے اعلیٰ حضرت کی مچھلیاں انہوں جا کے دیکھتے دور سے ایو بہت بڑا ڈاکوری نہیں گاؤں میں کو اس کے قریب ہے بڑا چور ہے تم نہ جان سے مارتا آپ پہلے جا کے اسے مسافہ کر دو اے اپنے چھوٹے مچھیاں انہوں کہاں مانتا اے بھائی انہوں ہونچ لے رہے انہوں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے عالم ہونچ بولتے رہتا ہے لیول تو جیسے ہی قریب جاتی وہ چھوٹی مچھلی صوفی صاحب کے قریب ہے صوفیاں بہت ہیں ہمارے کرناٹک میں بڑے بڑے صوفیاں جن کی وجہ سے بیچارے ہمارے جیسے علماء جو ہے بدنام ہو جاتے ہیں انہوں کیا کہ انگار لگاتے ہیں ہمارے علماء بیچارے بدنام ہو گئے تو کہنے گئے ہم ہی سوچنا ہو کہ کس کا دامن پکڑنا کس کے ساتھ رہنا کہاں جانا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جاگ سونا پن ہے رات آئی جاگ سونا پن ہے رات آئی گرگ بہرے شکار پھرتے گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں تمہیں معلوم ہوگا بکریاں چرانے کے جنگل میں لے جاؤ تمہیں وہاں بھیڑیے جو ہے بکریاں اٹھا لے جانے کو جھوپڑے میں چھپ کو بیٹھ کر ہوئے تو بکریاں چرانے والا بہت ہوشیار کسی چراتا اب وہاں بکریاں چرانے کے جنگل میں لے جا تو سو رہا تو اس کے بکریاں کی کیا حالت ہے بھیڑیے اٹھانے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن دنیا کے بھیڑیے بھی ہیں دو پاؤں کے بہت سے بھیڑیے ہیں دوستوں میرے اعلیٰ حضرت پوری زندگی ان بھیڑیوں سے ہم کو بچایا سبحان اللہ ان بھیڑیوں سے ہماری رہبری فرمائی اور آج بھی فرما رہے ہیں کبھی حجت الاسلام کی صورت میں اور کبھی مصطفیٰ رضا خان کی صورت میں کبھی میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ کی صورت میں اور آج کی تاریخ میں قائد ملت کی صورت میں تو جیسے ہی وہ چھوٹی مچھی اندھے بگولے کے قریب جاتی ایک ہی جھٹکے میں اسے اندر کرنے چھوڑتے تب مچھیاں کو معلوم ہوتا انہوں بولے سو کریکٹ آتا دیکھ با ہمیں نہ جانا تھا ہماری بھائی کی ہمارے بھان کی جان چلے گئی ہے تو ایسے ہی دوستو آج کے پرفکر دور میں ایک سے ایک الگ الگ ڈگری لے کے الگ الگ لباس کے ساتھ الگ الگ طریقہ لے کر الگ الگ صورت بنا کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ ان علماء کے دامن سے وابستہ رہے انشاءاللہ العزیز ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی ہمارے مولانا سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. حضرات امام عشق و محبت کا علمی جاہو جلال اتنا تھا کہ جید علماء جو ہے ان کے علمی جاہو حشم کے سامنے دن رہے. اکثر سنے گا ابھی مولانا بولے علم کے تعلقی سے بولے اکثر علماء لیکن ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ تو بس ایک عالم آتے مولانا آتے یا تس سمجھتے لیکن امام عشق و محبت مظہر غوث اعظم بھی تھے پرتوی غوث اعظم بھی تھی اقصے غوث اعظم بھی تھی اتنے بڑے جید وقت کے قطب زمان بھی تھے
بڑے جید ہیں، اور بچپن ہی سے جو ہے ان کا علم، ان کی عقل، ان کی دانائی، ان کا فہم اتنا بلند و بالا تھا، کوئی بھی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکا، بہت بلند، بچپن ہی سے خود ان کے استاد بولتے تھے، بابا میں کسی بھی نہیں بولتا، جتنا مجھے پڑھانے میں ٹائم نہیں لگتا اس سے کم وقت میں تو یاد کرنے چھوڑتا، یہ بتا میں کسی بھی بولتا نہیں، تو جن ہے کیا فرشتہ ہے، بول کیا تیرا، اس طرح ان کا دماغ میرے اعلیٰ حضرت، اتنے جلالقدر۔ کسی نے ایک دن جو ہے اشتہار میں لکھ دیا کہ حافظ و قاری، حضرت کو بہت دل شکنی، لوگ میرے بارے میں حافظ بھی سمجھتے ہیں۔ اسی دن سے ارادہ فرما لیا میرے اعلیٰ، اور رمضان شریف میں عشاء کی نماز، عشاء کی اذان ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت قرآن کی تلاوت کرتے، اور جتنی تلاوت کرتے اقامت کے درمیان اور اذان کے درمیان کتنا وقت لگتا، زیادہ زیادہ 15 منٹ، زیادہ زیادہ 10 منٹ، اس درمیان میں اعلیٰ حضرت جتنا قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ تراویح میں سناتے تھے۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے حافظ قرآن بنے، یہ دماغ میرے اعلیٰ حضرت کا تھا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت جو ہے پیلی بھی تشریف لے گئے، علامہ محدث سورتی، بہت بڑے جنگداری میں تھے، بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ حضرت تشریف لے گئے، وہاں لے جانے کے بعد جو ہے محدث سورتی فرمائے کہ حضور آپ تشریف لائے، بہت کرم نوازش فرمائی، بڑا احسان فرمایا، آپ یہاں پر تشریف لائے، کئی دن سے میں بے چین تھا، کیا ہوا حضرت، مجھے کیا ہوا حضرت، میں جو ہے منیت المصلی جو کتاب ہے عربی کی، اس کتاب کی شرح لکھا تھا، اس کے اوراق ہی غائب ہو چکے ہیں، کون کی چرانے کو چلے گئے۔ علامہ محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت کے دربار میں پیش فرمایا، وہ کتاب کے اوراق ہی چرانے کو چلے گئے، اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بڑی محنت، بڑی کاوشوں کے ساتھ میں نے اس کتاب کی شرح لکھی تھی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، آپ کی کتاب چوری نہیں ہوئی۔ تو محدث سورتی عرض کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ حضور آپ کی درسگاہ میں، بڑے محدث بڑے ولی تھے، آپ کی درسگاہ میں انسان کے ساتھ ساتھ جنات کی جماعت بھی آتی ہے حدیث پاک سننے کے لیے، اور انہی جنات میں سے ایک شاگرد آپ کا اس کتاب کو لے جا کر مسجد میں مطالعہ کر کے لانا بھول گئے، وہیں پر رکھ دیا۔ دیکھیے کشف کا عالم میرے اعلیٰ حضرت کا، ہر اعتبار سے میرے اعلیٰ حضرت اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، تقوی میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، زہد و ورع میں اعلیٰ، ہر شے میں اعلیٰ۔ تو اچھا شاگردوں کو دوڑاتے جا کے دیکھ کے، تو وہ جاتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہ کتاب چونکہ تو وہیں مل جاتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے آپ کی کتاب چرائی نہیں ہے، پڑھنے کے غرض سے اس کو لے گیا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کی نگاہ اس جن کے دل پر بھی ہے، صرف کتاب لے جانے پر ہی نہیں، رکھنے پر نہیں، کہ جو جن لے کے گیا تھا کس مقصد سے لے کے گیا تھا، وہ مقصد بھی میرے اعلیٰ حضرت بیان فرما۔ تو کئی دن، ایک دن حضرت رہتے ہیں، اس کے بعد شام میں جانے کا وقت ہوتا، تو جانے کا ارادہ فرماتے، ایک مرید آتا ہے، نہیں حضرت آج ہمارے گھر میں مہمان نوازی ہے، آپ کو رہنا چاہیے، قدموں میں گر جاتا ہے۔ محدث سورتی بھی اس پر سفارش فرماتے، تو رک جاتے ہیں۔ عشاء کا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد حضرت تسبیح و تحلیل وظائف سے فارغ ہونے کے بعد
رات کے آدھے حصے کے بعد کمرے میں تشریف لے جانے سے پہلے جو ہے حضرت کی نگاہ جو ہے ایک کتاب پر پڑتی ہے، فتاوی حامدیہ پر۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس کتاب کو مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کتاب کو دے دیں تو نوازش ہوگی۔ تو محدث صورت فرماتے ہیں حضور یہی ایک کتاب ہے، اسی سے میں فتویٰ وغیرہ لکھتا ہوں، لہٰذا لے جائیے، پڑھنے کے بعد واپس کر دیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتا ٹھیک۔ تو اس کے بعد صبح جانے کا وقت ہوتا ہے، ٹانگے میں جیسے یکا میں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد خادم وہ کتاب بھی رکھ لیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں اس کتاب کو محدث صورتی کے حوالے کر دو۔ تو خادم لا کے لے جا کے دیتا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ رکھ لیجیے۔ تو محدث صورتی سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے جو یہ کہا تھا کہ یہی ایک کتاب ہے، میں اسی سے فتویٰ نویسی کرتا ہوں، لہٰذا پڑھ کے واپس کر دے دو، شاید حضرت کو گراں گزرا ہوگا۔ تو حضرت کے دربار میں جاتے نہیں حضرت آپ جب چاہے تب تک رکھ لیجیے، چاہے تو آپ ہی رکھ لیجیے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں مجھے اب اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کتاب کو ازبر کر لیا، میں اس کتاب کو ازبر کر لیا۔ محدث صورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحاناً بیچ بیچ سے پوچھتے ہیں، لفظ پر لفظ پڑھ کے اعلیٰ حضرت سنا دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 25 سال سے زائد لفظ لفظ ہر کتاب کا جب ایک مرتبہ میں مطالعہ کر لیتا ہوں، لفظ لفظ مجھے یاد ہو جاتا ہے اور زندگی بھر اس کا مفہوم مجھے یاد ہوتا ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا دماغ اور کشف و کرامت، اللہ اکبر۔ آپ بخوبی علماء کرام کے زبان سے جانتے ہیں، اور اتنے بڑے عاشق رسول دوستو جسے چاہتے تھے آقا کا دیدار فرمانا تھا۔ ایک دن ان کی رفیق حیات زوجہ مکرمہ اعلیٰ حضرت کے دربار میں عرض کرتی ہیں میرے سرتاج آپ دوسروں کو تو آقا کا دیدار کرواتے ہیں، اس کنیز کو بھی آقا کا دیدار کروانا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھا آقا کا دیدار کرنا چاہتی ہیں، جی ٹھیک ہے جاؤ اچھے سے نہا دھو کر دلہن والے سرخ لباس پہن کے آ جاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت کے حکم کے تحت اعلیٰ حضرت کی رفیق حیات سرخ لباس پہن کر، دلہن کے لباس پہن کر حضرت کے دربار میں آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جاؤ کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ تو کمرے میں بیٹھ جاتے، اتنی میں حضرت کے بڑے سالے صاحب تشریف لاتے، تو پوچھتے ہیں بہن کہاں؟ ارے تمہاری بہن دیکھو جاؤ بڑھاپے میں جوانی دیکھ رہے ہیں۔ اب جا کے دیکھتے ہیں تو اپنے الفاظ کے اعتبار سے تھوڑا ڈانٹ پٹار ہوتی ہے، تھوڑا بڑھاپے میں کہ تو آپ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، تو دل ٹوٹ جاتا ہے، روتے روتے سو جاتے ہیں۔ سونا کیا تھا آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ تو بیدار ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت کے دربار میں زوجہ مکرمہ حاضر ہوتی ہے، میرے آقا اگر طریقہ یہی تھا تو دوسرے طریقے سے بھی کرا سکتے تھے آپ آقا کا دیدار۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا عشق رسول میں دل ٹوٹ جاتا ہے میرے آقا وہاں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بہت معتبر شاگرد حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ جبل پور میلاد مصطفیٰ کے پروگرام میں تشریف لے اور دعوت دینے والے تھے اعلیٰ حضرت کے شاگرد علامہ برہان ملت جبل پوری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں پر پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و معجزات پر بھرپور پرمغز مدلل مفصل تقریر فرما رہے ہیں۔ اسی درمیان جو ہے علامہ برہان الحق برہان ملت کی آنکھ لگ جاتی ہے، ممبر رسول پر سو جاتے ہیں۔
جیسے ہی آنکھ لگتی ہے آقا کا دیدار کرنے لگتے ہیں، آقا کا دیدار فرما رہے ہیں، اب آقا کا دیدار فرما رہے ہیں، ادھر امام عشق و محبت ممبر رسول سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھنے لگتے ہیں، پورا مجموعہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ جب صلاۃ و سلام کی آواز جب چاروں سمت سے گونجنے لگتی ہے، حضرت علامہ برہان ملت بیدار ہو جاتے ہیں اور دیکھ کے حیران و ششدر ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول کے نیچے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ فوراً نیچے تشریف لاتے ہیں اور برہان ملت عرض کرتے ہیں حضور کیا کر رہے ہیں؟ تو امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے شاگرد، تو بتاتا ہے کہ میں بتا ہوں، تو خواب میں دیکھ رہا تھا لیکن میں اپنے ماتے کی نگاہ سے ظاہر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا، وہ میرے آدھاب ہوگا۔ امام عشق و محبت بڑے اچھے، ہر شے میں آتے۔ علامہ منشی لطافت صاحب قبلہ، ان کا اور غیر مقلد ایک مولانا کے ساتھ جو ہے بس اتنی تیز بحث ہوتی ہے کہ غیر مقلد ماننے کے لیے تیاری نہیں، کتنا بھی سمجھا دے مانتا ہی نہیں۔ آخر کار علامہ منشی لطافت صاحب فرماتے ہیں آپ ایک کام کیجئے، چلیں بریلی اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہنچ کر وہاں آپ کو تشفی بخش آپ کو جواب مل جائے۔ لیکن وہ غیر مقلد کہتا نہیں، میں اعلیٰ حضرت کے دربار میں نہیں آؤں گا۔ علامہ منشی صاحب کہتے ہیں ارے آنے جانے کا خرچ پورا دوں گا بھائی، آپ چلیے میرے ساتھ۔ لیکن وہ غیر مقلد جو ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گستاخانہ الفاظ بکنے لگتا، لیکن علامہ منشی صاحب صبر و تحمل کے ساتھ یہی کہہ رہے ہیں آپ چلیے، اس مسئلے کا جواب تشفی بخش آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن وہ غیر مقلد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آخر کار منشی صاحب وہاں سے نکل جاتے ہیں، لیکن اسی درمیان اسی رات میں وہ غیر مقلد خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک دریا کہیں جانا چاہتا ہے لیکن کشتی نہیں ہے۔ اچانک دو آدمی آتے ہیں، آنے کے بعد وہ ایک کشتی پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ غیر مقلد ان کو آواز دیتا، ٹھہرو با میں بھی آتا ہوں، مجھے بھی اس پار جانا۔ لیکن اس میں سے ایک کہتا ہے نہیں، تو ناپاک نجیس ہے اور ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، تو بہت ہی ناپاک نجیس ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ غیر مقلد عالم سوچنے لگتا کیا بات ہے بھائی، میں اللہ کو ماننے والا، مجھے ناپاک نجیس انہوں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ان کے اعلیٰ حضرت کی شان میں میں نے گستاخی کی ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ آخر کا چند دنوں کے بعد اور ایک خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک بہت خوبصورت شہر اور اس شہر کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے عالی شان محل دیکھ کر حیران و ششدر ہے، اور اس عالی شان محل کے سامنے ایک بڑا گیٹ، اور اس گیٹ کے سامنے ایک داروغہ کھڑا ہے، اور ہر ایک باری باری جو ہے وہاں سے جو ہے تشریف لوگ جو ہے جا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آپ غور کیجئے۔ ہر شے میں میرے امام افضل و اعلیٰ، علم میں افضل و اعلیٰ، تقوی و پرہیزگاری میں افضل و اعلیٰ، تصنیف و تالیفات میں افضل و اعلیٰ، فتویٰ نویسی میں افضل و اعلیٰ، ہر ادا میں امام عشق و محبت افضل و اعلیٰ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو وہ غیر مقلد دیکھ رہا کہ بڑا محل، لوگ اس میں جو ہے جا رہے ہیں، اور گیٹ مین جو ہے ہر ایک کو پوچھ رہا ہے اور کچھ ان سے مانگ رہا ہے۔ قریب جا کے دیکھتا ہے کہ وہ داروغہ ہے
ہر ایک سے چیٹی پوچھ رہا ہے، جو چیٹی لاتا ہے اس کو اندر جانے دیتا ہے۔ اب یہ غیر مقلد پوچھتا ہے کہ یہ کس کا محل ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ داروغہ کہتا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے، یہ میرے آقا کا محل ہے، میرے آقا اندر جلوہ بار ہے۔ اتنا سننا تھا، غیر مقلد حیران و ششدر، وہ بھی لائن میں کھڑا ہو جاتا، اور جب اس کی باری آتی ہے داروغہ پوچھتا چٹھی لائے ہو؟ نہیں میرے پاس کوئی چٹھی نہیں، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ داروغہ کہتا ہے نہیں، بغیر چٹھی کے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اب یہ حیران کیا کریں، تو غیر مقلد کہتا آقا سے پوچھ کے آؤ۔ داروغہ آقا کے دربار میں حاضر، آقا سے پوچھتا حضور ایسی ایسی بات، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ ناپاک نجیس پہلے اسے پاک و صاف ہو کر آنے کے لیے کہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چٹھی لے کر آئیں۔ پھر داروغہ آ کے وہی بات دہراتا، تو یہ غیر مقلد کہتا ہے میں کہاں سے چٹھی لاؤں، میرے پاس کوئی چٹھی وغیرہ نہیں ہے۔ تو پھر داروغہ جا کے پوچھتا، وہ کہہ رہا ہے چٹھی کہاں سے لائیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نجیس سے جا کے کہہ دینا بریلی کی سرزمین پر میرا ایک عاشق ہے جس کا نام امام احمد رضا، جس کا نام رضا احمد رضا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہو جائے، وہاں سے چٹھی لے کر آئے تبھی اسے حاضری کی اجازت ہے۔ اب اتنا سننا تھا، بیدار ہو جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، فوراً رات ہی کو رخت سفر بنتا، میرے آقا امام عشق و محبت کے دربار میں پہنچتا ہے، زار و قطار قدموں میں گر جاتا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ میرے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں ہاں تو نے سب کچھ دیکھ کے آیا ہے، سب کچھ دیکھ کے آیا ہے، پڑھ کلمہ طیبہ۔ میرے امام عشق و محبت کلمہ طیبہ پڑھا کر مشرف اسلام فرماتے ہیں، اور اس کے بعد مرید بناتے ہیں، مرید بنانے کے بعد شجرہ عنایت فرماتے ہیں۔ جیسے ہی شجرہ لیتا ہے وہ غیر وہ مسلمان، اب اس کے سمجھ میں آتا ہے میرے آقا اسی چٹھی کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، اسی چٹھی کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ تو سامعین محترم، میرے امام عشق و محبت جسے چاہتے ہیں اس پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ ضمیر احمد خان جو میرے امام عشق و محبت کے مرید خاص، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ماں سے اجازت لیتے، ممی جان اجازت دیں غسل کی اور تجہیز تدفین کی اجازت دیں، اور نماز جنازہ میں فلاں مولانا کو پڑھانے کی اجازت دینے والا ہوں بشرطے کہ آپ کی اجازت ہے۔ تو ماں کہتی نہیں، میرے بیٹے کی نماز جنازہ اگر کوئی پڑھائیں گے تو امام عشق و محبت پڑھائیں گے، وہ پڑھائیں گے، کسی اور کو میں اجازت نہیں دے سکتے۔ سامعین محترم، نماز جنازہ امام عشق و محبت مجدد میت حاضر امام سنت نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اسی رات وہ شخص اپنی رفیق حیات اپنی بیوی کے خواب میں پہنچتا ہے، ان کی بیوی کیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے شوہر جو ہے جنت کی کیاریوں میں گھوم رہے ہیں، جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہے ہیں۔ تو معزز سامعین ملت اسلامی، ان کی بیوی کہتی ہے میرے سرتاج کیا بات ہے، آپ کا عمل تو ایسا نہیں تھا، لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ جنت کی کیاریوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں بی بی تو سچ فرما رہی ہے، میرا عمل تو وہ نہیں تھا، لیکن میرے پیر و مرشد میرے امام عشق و محبت نے میری نماز جنازہ کیا پڑھائی، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور رب قدیر نے اتنی عنایت فرما دی ہے
کہ مجھے جو ہے جنت کا حقدار بنا دیا. تو پتا چلا یہ اس دور کی بات ہے، لیکن آج بھی ایمان عشق و محبت سے جو بھی دل و جان سے محبت رکھے گا، خدا کی قسم اس کا بیڑا اس دنیا میں بھی پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. تو معزز سامعین ملت اسلامی، امام عشق و محبت سے لگاؤ ہونا چاہیے. اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، میرے حضور شمس العلماء اعلیٰ حضرت شیخ مقبولی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، تو امام عشق و محبت امام احمد رضا خان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، ان کی محبت میں ڈوبے رہو، خدا کی قسم تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ان کا بہت بڑا ہندو پاک پہ بڑا احسان ہے نا، اگر وہ نہ ہوتے ہندوستان کے اہل ایمان کی کشتی غرق ہو جاتی. اللہ اکبر. جس طرح میرے شیخ مقبول امام عشق و محبت کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے، معزز سامعین ملت اسلامیہ، آج بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے 2-4 کتابیں پڑھنے کو کیا کیا ملے کر لے کے بیٹھ چھوڑتے ہیں، کیا ملے اپنے ایمان کو تباہ کر لیتے ہیں. معزز سامعین ملت اسلامیہ، آج کے پور فتن دور میں اگر کوئی صحیح مسلک، اگر کوئی مسلک حق ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی جنت میں جانے والا راستہ ہے، یہی راستہ حضور سیدنا شیخ حضور غوث الثقلین تک پہنچانے والا اگر کوئی راستہ ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے. یاد رکھے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو سامعین محترم، مسلک اعلیٰ حضرت مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہے، ہر حال میں کتنی بھی تکلیف کیوں نہ آئے دوست، مسلک حقہ کی راہ میں بہت تکلیف آتی ہے. ہر چیز کے لیے ایک مصیبت، اور علم دین یا شریعت مصطفیٰ پر جب تم عمل پیرا ہونے لگیں گے تمام مصیبتیں وہاں پر آ جاتی. لیکن صبر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اگر الحمدللہ ہم لوگ سیدنا شیخ امام عشق و محبت کا دامن تھامے رہیں گے، خدا کی قسم ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آج بھی جو ان سے نسبت رکھے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بخاری شریف درس حدیث چل رہا تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک امام عشق و محبت دوران درس و تدریس غائب ہو جاتے ہیں، اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں. 15 منٹ کے بعد ہم نے دیکھا آخر کیا وجہ ہے کہ امام عشق و محبت میرے استاد محترم اچانک درس دیتے دیتے درس روک کر کہاں چلے گئے. اسی فکر میں تھا. تو 15 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ امام عشق و محبت درسگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میرے اعلیٰ حضرت کا چہرہ ایک دم جو ہے عجیب غصے کے عالم میں، جلال کے عالم میں، ایک دم فکری انداز میں امام عشق و محبت کا چہرہ تھا. میں نے تاریخ، وقت، دن سب نوٹ کیا. کچھ ضرور حکمت ہے میرے استاد کے کارنامے میں، تو نوٹ کرتے ہیں. نوٹ کرنے کے بعد 11 دن کے بعد ایک قافلہ امام عشق و محبت کے دربار میں پہنچا. پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے دربار میں بہت سے تحفے، تحائف، نظر و نیاز کے بہت سے چیزیں غربا و مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے پیش فرماتے ہیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے بڑے شاگرد، بہت بڑے علم والے، اتنے بڑے علم والے جب زمین پر تھے تب بھی با کرامت،
جب زیر زمین صدر الشریعہ گئے، بتایا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک ان کے قبر انور سے خوشبو نمودار تھی، جس کی وجہ سے پورا بھوسی جو ہے خوشبو سے معطر ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، کئی دن صدر الشریعہ قبر سے نکل کر اپنے گھر جاتے اور اپنے رفیق حیات سے گھر کے حالات پوچھتے اور پھر قبر انور میں تشریف لاتے۔ اور جب دیوبندی نے دیکھا تو انہوں نے کہا لو بھائی، یہ امجد علی جو ہے جب زندہ تھا تب بھی کرامت سے باز نہیں آیا، جب دنیا سے چلا گیا تب بھی کرامت سے باز نہیں۔ وہ میرے اعلیٰ حضرت کے اس غیر منقسم ہندوستان، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑ کر قاضی القضاۃ فی الہند کے تخت پر بٹھایا ان کو، اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر عالم دین جن کا بڑا احسان ہے دوستو۔ آج کتنا بھی بڑا مفتی رن دے، جب تک انہیں بہار شریف نہیں دیکھتا تب تک فتویٰ نہیں لکھتا ہوں۔ چلتے عالم بنانے والی کتاب کیا ہے؟ عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت، بہترین کتاب۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اس قافلے والوں کو روکا، پوچھا کیا بات ہے، کہاں سے؟ ہم فلاں علاقے سے آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے تحفے تحائف؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم لوگ دریا کا سفر کر رہے تھے، اچانک لہروں کی وجہ سے ہماری کشتی ڈگمگانے لگی، ہم نے اسی وقت اعلیٰ حضرت کو پکارا، اعلیٰ حضرت کا توسل حاصل کیا، نظر مانی، اچانک ہم نے کیا دیکھا، ایک نورانی ذات ہمارے کشتی کے قریب آئی اور ہاتھ پکڑ کر ساحل تک پہنچا۔ تو میں نے تاریخ ملائی، دیکھا کہ اسی دن کی بات جب میرے اعلیٰ حضرت در سے باہر گئے، 15 منٹ کے بعد آئے تو میں نے دیکھا میرے اعلیٰ حضرت کا کرتا پانی سے بھیگ گیا تھا، پانی کے خطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے سمجھ لیا یہ حضرت ہی کا کارنامہ۔ تو پتا چلا اس واقعے سے آج بھی میرے امام عشق و محبت جہاں کہیں جس حالت میں بھی پکارتا ہے، خدا کی قسم میرے امام و عشق و محبت کی امداد وہاں تک پہنچ جاتی ہے، امداد مدد وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ گستاخوں کو چاہیے میرے اعلیٰ حضرت سے محبت کرے، میرے اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہے۔ معزز سامعین ملت اسلام، امام عشق و محبت کا بڑا احسان، ان کا کرم کہ انہوں نے ہم کو آج ہمارے ایمان و ایقان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ جلسہ ہمارے کاوشوں کی وجہ سے نہیں ہے، امام و عشق و محبت کی نظر کرم کی وجہ سے آج ہم آئے اور آپ آئے۔ یہ ان کی نگاہ کرم، یہ ان کی عطا، یہ ان کی دین ہے۔ آج جو ہم کھا رہے ہیں یہ انہی کا صدقہ ہے، جو روٹیاں توڑ رہے ہیں یہ انہی کا فیض، انہی کا کرم ہے۔ جو ہمارے سینوں میں کچھ بول رہے ہیں اور آپ کچھ سن رہے ہیں یہ میرے اعلیٰ حضرت کا دین، ان کی عنایت، ان کا صدقہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین ملت اسلامی، میرے امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ۔ پیلی بھیت کی سرزمین، بریلی اور پیلی بھیت کے درمیان ایک بہت خوفناک جنگل۔ علی جناب جو اعلیٰ حضرت کے ایک مرید عبد الرحیم خان صاحب بیان فرماتے، ایک حمال تھا، ایک آدمی تھا، اس کو پتا چل گیا تھا کہ اس جنگل میں ایک مجذوب زماں رہتے ہیں، ایک بزرگ رہتے ہیں، ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، میں کسی طرح وہاں جاؤں اور ان کا مرید ہو جاؤں، یہ بڑی ان کی آرزو، تمنا، لگن تھا۔ تو اچانک کئی دن سے تلاش کر رہے تھے،
ایک دن وہ بزرگ اس آدمی کو مل جاتے ہیں تو ان کے قریب جاتے ہیں، سلام کلام، تو بزرگ کہتے ہیں بیٹے تو یہاں کیوں آیا؟ یہ شیروں کا جنگل ہے، تو یہاں کیوں آیا؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک شیر دھاڑتے ہوئے جنگل سے باہر اور قریب اس شخص کے قریب آنے لگا تو وہ شخص اس مجذوب اس ولی کے قدموں میں گر جاتا، حضرت آپ ہی مجھے بچا لیں۔ تو وہ بزرگ کی نگاہ جیسے اس شیر پر پڑتی ہے، وہ شیر وہیں پر اڑ کے پلٹ جاتا۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے حضرت مجھے مرید بنا لیجیے، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں بابو تیرا حصہ یہاں نہیں ہے، تیرا حصہ یہاں نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے پھر میرا حصہ کہاں؟ میں آپ ہی سے مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ ہی سے لگاؤ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے مرید بنا لیں۔ لیکن وہ مجذوب زبان کہتے ہیں بابو تیرا حصہ یہاں نہیں تو پھر کہاں ہے حضرت؟ سوداگراں بریلی شریف ملا میں امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جا، تیرا حصہ وہیں پر تیرا حصہ ہے۔ تو وہ شخص اعلیٰ حضرت کے دربار پہنچتا اور اعلیٰ حضرت سے بیعت سے مشرف ہو جاتا۔ تو سامعین محترم، ان حالات سے ان واقعات سے پتہ چلتا کہ میرے امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جو بھی پہنچا ہے وہ اعلیٰ بن کے وہاں سے نکلا۔ آج بھی کرامتوں کا صدور ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، میرے اعلیٰ حضرت شیخ مقبول نے فرمایا ایمان بڑی پیاری دولت ہے، اس کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہے۔ میرے شیخ مقبول نے فرمایا، ان کی بارگاہ میں علامہ ابن حسن صاحب نے عرض کی کہ حضور اب تو اعلیٰ حضرت نہیں رہے، اب ہم کس کے تابعداری کریں، کس کے نقش قدم پر چلیں؟ تو اعلیٰ حضرت شیخ مقبول فرماتے ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند آج بھی موجود ہیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو میرے پیر و مرشد شیخ مقبول کس طرح ہمیں درس دے رہے ہیں۔ تو میرے شیخ مقبول جانتے تھے ان کا راستہ جنت کا راستہ، جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا غیر مذہب لوگ ان کے قریب نہیں آتے۔ آج بھی جہاں کہیں میرے اعلیٰ حضرت کا نام آپ لے لیجئے، خدا کی قسم اگر وہ اہل سنت والجماعت کا رہے گا اس کے چہرے پہ مسکان آئے، اگر کچھ کھوٹ ہو گیا اس کا چہرہ ایک دم جھری پڑ جائے۔ تو معزز سامعین ملت اسلام امام عشق و محبت کی محبت میں رہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہیں اور اپنے ایمان کو ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف۔ حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک محتاج شخص حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور آج بہت سے رئیسوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی رئیسیت پر بڑا غرور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت ان کو جو ہے صراط مستقیم تک پہنچائے گی۔ دولت نہیں پہنچائے گی بلکہ بزرگان دین کی محبت پہنچائے گی۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے چلے۔ تو سامعین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ شخص عرض کرتا ہے کہ حضور میں زمانے کا ستایا ہوں، میں اہل و عیال کئی میرے بچے کئی دن سے بھوکے پیاسے، حضور نظر کرم فرمائیں، کچھ عنایت فرمائیں۔ تو حضور سلیمان علیہ السلام اسے جو ہے ایک اونٹ کا بوجھ، جتنا اونٹ ایک بوجھ برداشت کرتا ہے اس کی مقدار میں سونے جواہرات سے لدا ہوا اونٹ کا ایک بوجھ اس فقیر، اس غریب ناتواں مسکین کو عنایت فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ غریب آدمی لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں
دعا کرتا ہے کہ مولا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایمان میں پختگی عطا فرما۔ اور اتنا ہی کہہ کے جا رہا تھا، سلیمان علیہ السلام فرماتے بابو رک، اور اسی طرح اسے دولت اور نوازا جائے۔ جیسے جیسے انعام و اکرام اس کو ملتی جاتی ہے، اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ مولا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایمان میں ترقی عطا فرما۔ جیسے دعا کرتا ہے ایمان کے تعلق سے، ویسے انعام و اکرام۔ اس کے بعد جب نومت پہ 9 ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتا ہے مولا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت میں ترقی عطا فرما۔ اتنا سننا تھا۔ اب وہ شخص دیکھ رہا ہے، پھر مجھے بلاتے ہیں کہ حضرت کر، پلٹ کے دیکھ رہا، ابھی دیتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو نے کیا دعا کیا ہے؟ اگر میرے ایمان کے تعلق سے، اگر تیری آخری سانس تک اگر تو میرے ایمان کے تعلق سے دعا کرتا، میرے خزانے سے لے کر تیرے گھر تک سونے چاندی کے انبار لگا دیتا، لیکن تو نے میری دولت کے بارے میں دعا کیا، اب میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ تو پتا کیا چلا؟ دنیا کی دولت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی وقت ہے وہ ایمان کی وقت ہے، محبت رسول کی وقت ہے، محبت الہی کی وقت ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص حضرت صبح گھر سے باہر جا رہے تھے مسجد کی طرف، اکلا جو ہے 2 بینا لے کر ادھر سے کھیت جا رہا تھا، 2 بینا لے کر کھیت کو جا رہا تھا۔ جاتے جاتے سامنے حضرت بایزید بستامی ملتے ہیں، سلام کرتا ہوا کسان، سلام کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں حضرت۔ اس کے بعد وہ کسان عرض کرتا ہے حضرت ایک سوال آتا تمہارے سے پوچھنے کا، پوچھ با کیا ہے؟ اس سے سماعت فرمایا تھا، پوچھ با کیا سوال ہے؟ کیا ہے حضرت؟ ہے یہ میرے بیل کی دم ہے دیکھو، وہ افضل ہے کیا تمہاری داڑھی افضل ہے؟ میرے بیل کی پونچھ افضل ہے کیا تمہاری داڑھی افضل ہے؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت بایزید بستامی زار و قطار رونے لگتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بابو سن لے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو سمجھ لینا میری داڑھی تیری بیل کی دم نہیں، روئے زمین سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس وقت میری داڑھی سے افضل تیری بیل کی دم۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان دوستو، ایمان بہت سے چوراں، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، شہد دکھائے، شہد پلائیں، شہد دکھائے، زہر پلائیں۔ تو ان کا جو کام ہی چوسا ہے، انہوں جو ہے اچھا لباس پہن کو آتا ہے، سو تمہارے پاس پھٹکے کپڑے پہننے کون سی بات مانتا ہے کیا؟ کون بھی نہیں مانتا، کس کے باواق کے تمہیں نہیں مانتا۔ اچھا لباس، بڑی پگڑی اور عطر لگانے کو، اچھا 4 جنے کو کھلا پلا کو لے کے آیا، گئے بڑا ولی ہو گیا، اس کے بعد گیا تمہارا ایمان ختم۔ دوستو جانچو کہ کون آدمی کیسا ہے، اس کا لباس، اس کی صورت، اس کی شکل، اس کی دولت، اس کے جاؤ حشم کو نہ دیکھیں، اگر دیکھنا ہے تو مسلک رضا کو دیکھیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو دیکھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ تمام عادی، تمام تقوی و پرہیزگاری سے مرصع تھے،
تمام گناہوں سے منزہ مبرہ، بڑے پاک و صاف میرے آقا کے صحابات تھے۔ آج چند ہیں سب کیا ملے وہ بولتے رہتے، کل ڈھول جائز ہے، کل وہ جائز ہے، کیا کیا ملے وہ بول رہے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت شیخ مقبول علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے تو شیخ مقبول اپنی کتاب میں فرماتے ہیں حضرت وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت شیخ مقبول فرماتے ہیں جہنم کے کتوں میں سے کتا۔ لیکن آج عجیب ماحول بنا ہوا، کیا صحابہ کی شان میں گستاخی، اولیاء دین کی شان میں گستاخی۔ دوستو علماء کے دامن سے وابستہ ہے تو میرے آقا پوچھتے ہیں تو نے کیا تیاری کی؟ کیا صحابہ کے پاس تیاری نہ تھی؟ کیا دنیا کی تیاری تھی؟ نمازوں پہ نماز، خیرات پہ خیرات، صدقہ پہ صدقہ، جان نچاور کرتے تھے صحابہ۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان کا عزو انکساری، یا رسول اللہ میرے پاس کیا بھی نہیں، ہاں اتنا ایک ہے، یا رسول اللہ میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، تمہاری محبت میرے قلب و جگر میں۔ میرے آقا فرماتے تب تو تیرا بیڑا پار ہے، تیرا بیڑا پار ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ تو بہت سے ہیں، میں اس کا شیر، میں اس کا شیر، میں اس کا گیدڑ، میں اس کا کتا، اس کی بلی، میں اس کا کتا، یہ سب کتے کتے چھوڑو بات۔ اگر بننا ہے تو غوث اعظم کا بننا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی پڑا رہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ محبت ہونا چاہیے، چھٹے میں اس کا کتا، میں اس کا کتا۔ کتا اگر صحیح معنوں میں رہے تو اپنے آقا کی وفاداری کرتا، بے شک۔ اگر ہمارا کھا کو ہم اناج بھوگنے لگے تو معلوم کر لینا اس کا ٹھکانہ گیا ہے، میونسپلٹی والے آتے ہی سے پکڑ لے، جا کے زہر کا انجیکشن دے دیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین ملت اسلامی، میرے اعلیٰ حضرت، میرے امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسے مجدد تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا، ایسے کشف و کرامت کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص جو علامہ مولانا حافظ معین الدین یا حسین الدین، تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت سب کو نہیں بولنا چاہیے، مخصوص لوگوں کو حضرت بولنا چاہیے۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں نیبا میں اس کے بارے میں جا کو اعلیٰ حضرت نے کچھ بات، اعلیٰ حضرت کیا بولتے ہیں دیکھیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد جو ہے دستخط دیے دروازے، تو خادم آیا، دروازہ کھولا تو حضرت سے کہا کہ فلاں صاحب آئے، حافظ جی آئے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے کتابیں لے کر اور پان کی ڈبی لے کر باہر تشریف لائے۔ تو وہ حافظ صاحب جو ہے کتابیں وغیرہ لے کر حضرت آگے آگے پیچھے پیچھے مسند کے قریب پہنچے تو اعلیٰ حضرت کی مسند کے قریب وہ کتابیں رکھے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ پوچھنے والا تھا، وہ حافظ صاحب ابھی پوچھنے والے تھے، اس سے پہلے میرے امام عشق و محبت اس کی دل کی تختی کا مطالعہ فرما لیتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت تناول فرمائیں، ہے نا حضرت، ملاحظہ فرمائیں،
اب اتنا سننا تھا تو وہ حافظ صاحب سمجھ جاتے ہیں حضرت ہر ایک کو بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مجھے جب حضرت کہہ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی حضرت کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح معین الدین صاحب جو ہے دوسرے جگہ رہتے تھے، ایک دن بریلی آئے، آنے کے بعد اپنے بھائی وغیرہ سے کہے نیبا بہت سے سوالہ ہیں، جاؤ کہ حضرت کو پوچھ کر تو جاؤ۔ اور اسی طرح ملاقات بھی ہوتی، بہت دن ہوئے ملاقات میں نہیں ہوئی حضرت سے، جاؤ کہ پوچھ کو آ تو گئے۔ جانے کے بعد جیسے ہی پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں تم پوچھو گے یا تمہارا سوال بھی بتاؤ اور تمہارا جواب بھی بتا سکتا۔ میرے اعلیٰ حضرت وہ خادم کہتا ہے حضور آپ ارشاد فرمائیں، تو میرے اعلیٰ حضرت سوال بھی کرتے ہیں جو اس کے دل میں تھا اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو وہ گھر پہ آتا ہے، اپنے بھائی اور ابا کے سامنے کہتا ہے ابا ابھی میں پوچھا بھی نہ تھا، اعلیٰ حضرت سب سوالات بھی بتائے اور ان کے جوابات بھی بتا چھوڑے۔ تو وہ میرے اعلیٰ حضرت کشف و کرامت کے اعلیٰ درجے کے مالک و مولا تھے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن والکرم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ کا کافی وقت ہو رہا ہے، بہت وقت ہو چکا ہے، لیکن میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ علماء حق، علماء مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیں، علماء سے لگاؤ رکھیں، علماء سے محبت رکھیں، جو بھی مسئلہ ہے خود سے حل نہ کریں بلکہ علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں، علماء ہی سے حل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ بے پناہ تمہیں ثواب دے گا، علماء میں کے دربار میں جانے کا ثواب، عالم دین کو دیکھنے کا ثواب، پھر پوچھنے کا ثواب، اس مسئلے پر عمل کرنے کا ثواب، بے پناہ ثواب کے آپ لوگ مالک ہو جائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، میں جماعت رضا کے جملہ اراکین کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یوم رضا منائے اور ہم سب کو یہاں پر مدعو فرمایا۔ آپ کا تہ دل سے ہم بہت ہی مشکور و ممنون ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات داڑھی رکھیں، متشرہ داڑھی رکھیں، اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلیں، مفتی اعظم عالم اسلام کی محبت میں رہیں، حضور تاج الشریعہ کی محبت میں رہیں، انشاءاللہ العزیز تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور خاص کر اپنے بچوں کو تم گئے ہماری زندگیاں ویئر ادھر ادھر گپا مار لے تو سب ہمیں جو ہے ہماری زندگیاں سب ختم کر لے ہمیں، لیکن اپنے بچوں کو جو ہے علم دین سے آراستہ کریں۔ جس کے قلب میں علم دین رہے گا انشاءاللہ العزیز شیطان اس کے قریب نہیں ہے۔ شیطان بہت گھبرے تھے، شیطان کہاں ملے وہاں رہے، تم جہاں نگاہ ڈالو وہاں بہت سے شیطانات دکھ رہے۔ اسی لیے تم اپنے بچوں کو ابھی سے جو ہے اعلیٰ حضرت کی گھٹی گھوٹ کو اچھے سے پلا چھوڑو۔ ان کا آنکھ کھلا تو مسلک اعلیٰ حضرت بولو، آنکھ کھلی تو مسلک اعلیٰ، اور بڑی محنت کاوش کے ساتھ آپ تمامی نوجوانوں سے میں کوشش عرض گزارش کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی جو جماعت ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ میں آپ لوگ ضم ہو جائیں، آپ لوگ اس میں شامل ہو جائیں، دینی خدمات انجام دیں، جگہ جگہ مکتبے کھولیں، ہر محلے میں ایک اچھے عالم حافظ صاحب کو بلا کر اور اسے اچھا معقول تنخواہ دے کر، مولانا لوگوں ذرا اچھی تنخواہ دو، صاحب تمہیں تنخواہ صحیح سے نہیں دیے تعویذوں کا دھندا شروع کر سکتا بھی، تعویذہ بنانے والے بھی ہمیچ ہیں بھی، ان کو گانا دینے والے بھی ہمیچ ہیں، سب ہمیچ کرتا ہے۔ ہمیں نہیں ہوتی تنخواہ دیے تو انہوں جب فارغ البال رہیں گے تو تعویذہ کی بناتا سب نہیں؟ صاحب تمہارے بچے تم دن میں 50,000 1,000 2,000 کماتا ہے،
مولانا 1000 روپے کمائے گئے ہمارے کیا لال ہو جائے. دیکھ بھائی کیا کیے کر رہا تھا مولانا, یہ گاڑی بدلی تو ہمارے کیا لال, یہ ڈریس بدلا تو شروع مولانا کسی ٹوپی ڈالا بے. ایسے حالات دوستوں, عالم کو خیر کی نگاہ سے دیکھیں, پیار کی نگاہ سے دیکھیں, علماء کے دامن سے وابستہ رہے. یہ ہمارے رہبر, یہ ہمارے آقا, ان کو کیا ضرورت پڑی یہاں بہار وغیرہ یو پی وغیرہ چھوڑ کو وہاں تو آپ لوگ کھا سکتے ہیں. انہوں بہت سے لوگ یہ بھی بولتے ہیں انہوں بہار والے با, انہوں یو پی والے با, چل با ان کو سب کو بھیجیں گے کرناٹک میں کاتا ہے پکڑ لے کو امامت لگیں گے مسجد. ان کا احسان دوست, ان کا کرم بھی بریلی اعلی حضرت کو کی مان لو, انہوں بھی یو پی والے چل ان کو معلوم کو بات. یہ چند سلاکنی کھوکلے پی رہا, یہ لڈو پلا رہے ہمنا, یہ انہیں باہر کا انہیں اندر کا. یہ اندر باہر چھوڑو, جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہتا وہ کہیں کا ہو ہمارے سروں کا تاج ہے. اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے, وہ چاہے ہنگل کا کتا چاہے باہر کا کتا ہو, کہاں کا بھی ہوں گے, یہ اٹھا کو سٹنے کا کیا ہوتا ہے دیکھنے کا چھوڑ کے. سمجھے تمہیں ڈرنے کا نہیں, عشق محبت اعلیٰ حضرت میں رہو, ایمان بھی صحیح رہے گا, ہمارا ایقان بھی بچے گا, ہمارے اعمال صالحہ بھی بچے گا. اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ, جتنا ہم ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے اتنا پڑھاؤ, کم از کم ہمیں مرنے کے بعد ہمارا بچہ جو ہے ہماری نماز جنازہ پڑھانا, یتنا تم پڑھانا. ڈگری پڑھے وہ پڑھے, انہیں مریا تو خال وہ بچہ پکڑے گا, ان کو پکڑے گا کہتا کہے تو بسم اللہ بھی پڑھ کو نہیں بخشتا کہے تو وہ علم کی کیا حیثیت ہے. کروڑوں لاکھوں کے کروڑ روپے دے کو لانچ دے کو نوکری دلائے اس سے, آج ایک بسم اللہ پڑھ کو نہیں بخش رہا کہے تو ایسے علم کی کیا ضرورت ہے. پڑھاؤ با, ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, وکیل بنا, کیا ہونا سو بنا, پہلے علم سکھا, علم دین پہلے سکھا. سمجھ گئے؟ اگر اس لیے کہ یہ دولت اگر ہمارے بچے پڑھیں گے وہ ایصال ثواب جاریہ, ایصال ثواب جاریہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا نہیں, مرنے کے بعد 3 دولتیں اس کے قبر تک جاتے ہیں. کتنے دولتیں؟ 3 دولتیں اسے قبر تک جاتے ہیں. 2 دولتیں بھاگ کو چلے آتے ہیں, میں نہیں جاتا اس کے ساتھ. ایک ہی دولت اس کے ساتھ جاتی ہے, اچھا کرا رہا تو جاتی, برا کرا تو بھی جاتی. 2 دولتیں بھاگ کو چلے آتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی 2 دولتیں ہیں جو واپس آتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا دولت اولاد. تو ہمارے قبر میں آتا کیا نہیں, بولتا جاؤ جیبا 1 ایکڑ زمین نہیں ہے کہ تمہارے قبر میں آنا, جاؤ جی کیا لگے. باوا اگر نہیں کیا بھی دیا, باوا کی کیا بچتی نہیں. اود ڈالتے رہتا بیٹا, نافرمان بیٹا, سب ایسے رہتے ہیں. کیا دوست ہے, سب ایسے نہیں رہتے. جو اچھے ہیں انہی کے صدقے میں یہ زمانہ چل رہا ہے. تو دولت اولاد گڑا کو چلے جاتی, 3 دن کے فاتحہ کرے اس کے بعد ختم. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مولانا کو پوچھتے بھی نہیں. ایسے حالات. مریا تو پہلے آتا مدرسے کو, یہ جلدی جاؤ, مولانا بولا, امام صاحب بولا, باس اٹھتا دیکھو, نہیں لے کے گڑکت باس اٹھتا. یہ حالت ہے. دولت اولاد واپس, اور جتنا بینک بیلنس کیا جاتا وہ بھی واپس. 21 دولت جو کرے آتا. تو میرے آقا سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہی وہ دولتیں بھی اگر ان کے ساتھ جانا ہو تو کیا کیا جائے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نیک صالح اولاد بنا دے. اپنی اولاد کو نیک صالح اولاد بنا, وہ نیک عمل کرتے رہے گا, اس کا ثواب ان کے والدین کو قبر میں پہنچتے رہے گا. اور جو دولت ہے راہ خدا میں خرچ کر,
جو دولت ہے پوری بھی نکو با 10 روپے ہے کہ 1 روپے اسٹار کھولوں کو 1 روپے اماں ابا کے نام پھر دے. وہ دولت اگر وہ خرچ کرے گا راہ الہی میں وہ بھی ثواب ان کے والدین کو پہنچتے رہے. آپ لوگ میری گزارش اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں, کم از کم اتنا بنائیں صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکیں, اپنی نماز کو درست کر سکیں. کون پڑھتا با تجوید سے قرآن پڑھتا, قاف نکالو, خے نکالو, حمزہ, عین, سے, سین, صاد, کون نکالتا؟ سب نکالتا. بس سب جاتی سچ عالم ہے جا کو پڑھو, نہیں آنا سے پوچھو حضرت اس کا مطلب نہیں آنا کیا ہے جی بولو. جتنا ہم کوشش کریں اگر تم عالم بناؤ گے نہیں لیکن وہ اولاد نافرمان نہیں ہوگی. کون تھی بیکلا رہتا سب ویسے رہتے نہیں, کون تھی بیکلا رہتا. اس لیے الحمدللہ حضرت میں پورے بچوں کو عالم بنا, سبحان اللہ, پورے بچوں کو عالم بنا. سبحان اللہ, شہ مقبول کا کرا بیٹی عالمہ علامہ صاحب کے مدرسے پڑھا رہے, ایک بیٹا حافظ قرآن. سبحان اللہ, میں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں, اور الحمدللہ حضرت آپ کی دعا سے میرا ایک بیٹا جامعہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, پڑھاؤ رہے وہاں پڑھاؤ, کچھ تو پڑھاؤ. تمہاں یہ تمہارے قبر میں آتا, تمہاری دولت یہاں پڑے رہتے, تم جانے کے بعد بچے مارا ماری کر انگار لگا دو. کچھ تو کرو, کچھ تو مرنے سے پہلے انگلی کٹو کو با کم از کم ناخن تو کٹا کو جاؤ. آپ لوگ کوشش کریں. وضو کا طریقہ علماء سے پوچھیں, ایسا وضو بناتا ہے یہاں بستن یہاں رہتا ہے اور چڑھا لے بھگا لے تو چلے گا. حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے زمانے میں ایک شخص اپنی بیوی کو کہا اگر تو نماز پڑھی تو تجھے طلاق. علامہ مظفر صاحب بتائے تھے حضور مفتی اعظم ہند کے مرید اور خلیفہ, اگر تو نماز پڑھی تو تجھے طلاق. تو صاحب انہیں نماز پڑھ لے چھوڑی. اب انہیں رونے لگا کیا با میں کیا بولا میری جرو چلے گی. تو عالمہ کے دربار میں گیا, ہمارے سے کہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جرو پہلے کہتا تھا, ہمیں بولے نماز تو کیا قسم کھایا تھا, تو نماز پڑھی تو طلاق. ٹھیک ہے تو نماز پڑھی طلاق ہو گئے. سب مفتیاں بولے. تو بہت رونے لگا. تو ایک شخص بولا کہ مفتی اعظم ہند موجود ہیں, ان کے دربار میں پہنچ جاؤ. تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا اس عورت سے کہیں کہ صحیح طور پر وضو بنا, اور اپنے خادم سے کہا جا کے دیکھو. اب وہ عورت وضو بنائے تو خادم آ کے بولا حضرت وہ عورت ایسے ایسے وضو بنائے. تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا جا طلاق نہیں ہوئی تو اپنی جرو کو اپنے گھر کو لے کو جا. ہمارے جیسے عالمہ کیا حضرت ہے تو انہیں بولا نہ تھا نماز پڑھی تو طلاق کر کے بیوی کیسے لے جاتے ہیں. تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا اس کے وضو میں فرق چھوٹ چکا, اس کے وضو میں فرق چھوٹ چکا. صحیح طور پر وضو نہیں کی. جب وضو نہیں تو نماز نہیں, جب نماز نہیں طلاق نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے وضو صحیح سے سیکھ لو, استنجا کرنے کا طریقہ صحیح سے سیکھ لو, نماز پڑھنے کا صحیح طور پر طریقہ سیکھ لیں, اور جماعت رضا ہے مصطفیٰ میں شامل ہو جائیں. اور اس کی ایک شرط سب سے افضل اور بہترین شرط یہ ہے اس کی جماعت رضا کی تسلط فی الدین, دین میں کٹر پن ہونا چاہیے, ڈھل بول پلپلا نہیں ہونا چاہیے. آپ سے گزارش ہے جماعت رضا میں شامل رہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کریں, دینی خدمات انجام دیں, اسکول کھولیں. اسکول میں جو ہے دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا کر کو مدرسے میں دنیائی تعلیم کی لیے پڑھا رہے با. میں ان کو پوچھتا ہوں تمہیں اسکولوں میں دینی تعلیم کی لیے پڑھا رہے با, یہ تمہیں حافظ بنے گا تمہیں, لیکن ہمارے مدرسے میں آپ حافظ کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی ہوئے, ڈاکٹران بھی ہوئے. سبحان اللہ. تمہارے اس میں ایک تو حافظ بنا ہوا انہوں ہمناچ انگلی اٹھاتا ہے تو
اپنے کے گریبان میں جھانک کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رب اقتدی اگر بولنے میں کچھ لغزشات ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔